بلکہ یہ کیفیتیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی وہی مسلسل آتی رہتی ہے، تو کبھی وہی میں وقفہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فائدے کو پیش نظر رکھ کر کر رہے ہوتے ہیں ایسا۔ انسان کو حالات کے بدلنے کی وجہ سے غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ بس اللہ کی فرما برداری کے مطابق چلتا ہے۔ اسی طرح جس طرح رات دن بدلتے رہتے ہیں، ہمارے اندر کی کیفیتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی تو نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، کبھی قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، کبھی ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی تو نیکی کی طرف چلنے کو دل کرتا ہے، اور کبھی نماز کو بھی دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، دل ہٹا ہوتا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی اذا سجا، جب رات چھا جائے، پھیل جائے، رات کی تاریکی کو پھیل جائے، لوگ سو جائیں، برکتیں اور ہمارے شہروں میں تو رات کی دن بنی ہوئی ہے، ورنہ اتنی ماحول تو یہ نہیں ہے کہ رات کو دن بنایا جائے۔ اتنی ماحول تو یہی ہے کہ عشاء کے بعد آرام سے سونے کا ماحول ہوتا ہے، جس گاؤں دیہات میں آتی ہے تو وہی رات کا بھی صحیح پتہ چلتا ہے اور دن کے معنی کا بھی صحیح پتہ چلتا ہے کہ رات کیا چیز ہے۔ تو رات جب پوری طرح پھیل جائے، پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آرام کرنے لگے، سکون میں آ جائیں، ہر قسم کی حرکتیں بند ہو جائیں، سکون ہو جائے۔ اس کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ دن اور رات کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کی قسم کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ کی قسم کھانے کو، ماں کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، باپ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، یہ بھی درست نہیں، صرف قسم اللہ کی۔ شریعت نے اس قسم کو معتبر کہا، اللہ کی قسم کھانا، ماں باپ کی قسم نہیں کھانا۔ اور رات کو دن سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے نبی آپ رات دن میں ذرا غور کریں، قسم جس چیز کی کھائی ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی، کہ دن اور رات جس طرح آتے جاتے رہتے ہیں کہ کبھی دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے۔ تو دن اگر ختم ہو گیا اور رات آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو وقت بدل گیا ہے، اور رات اگر ختم ہو جائے دن آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا اس لیے دن آ گیا، بلکہ یہ حالات کو بدلتے رہتے ہیں دنیا میں۔ تو اسی طرح اگر وہی آتی رہے تو اللہ خوش ہے، اور وہی کا سلسلہ رک گیا ہے تو اللہ ناراض ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ کیفیتیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی وہی مسلسل آتی رہتی ہے، تو کبھی وہی میں وقفہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فائدے کو پیش نظر رکھ کر کر رہے ہوتے ہیں ایسا۔ انسان کو حالات کے بدلنے کی وجہ سے غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ بس اللہ کی فرما برداری کے مطابق چلتا ہے۔ اسی طرح جس طرح رات دن بدلتے رہتے ہیں، ہمارے اندر کی کیفیتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی تو نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، کبھی قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے،
کبھی ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی تو نیکی کی طرف چلنے کو دل کرتا ہے، اور کبھی نماز کو بھی دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، دل ہٹا ہوتا ہے۔ تو کیفیات تو بدلتی رہتی ہے، اور کیفیات ایک جیسی رہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں۔ جیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، ان کی کیفیتیں اور ہوتی تھی، گھر میں چلے جاتے تھے کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو صحابہ نے اپنا یہ حال دیکھا تو بعض صحابہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں کہ جو حضور کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، حضور کے پیچھے پہ کچھ اور ہو جاتے ہیں، گھروں میں جائیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، اور بیوی بچوں میں ہنسی مذاق میں لگ کر آخرت کی وہ فکر اور آخرت کا وہ یاد، اللہ کی یاد اور جنت دوزخ کی وہ تذکرے ذہن نہیں رہتے، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بس آخرت کی عظمت سامنے ہوتی ہے، جنت دوزخ، اللہ کی عظمت، ان چیزوں کا خیال دل میں رہتا ہے۔ تو ہم سامنے کچھ اور ہیں، گھر میں جا کے کچھ اور ہو جاتے ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں مجلس میں تو ہماری تو حالت ہی دل کی اور ہوتی ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، آخرت کا دھیان رہتا ہے، اللہ کی فکر رہتی ہے، لیکن جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس ہنسی کھیل میں لگ جاتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے، ساعت وقت وقت کی بات ہے۔ اگر تم ہر وقت ایک ہی حالت میں رہو، جیسے میرے پاس ہو ایسے ہی گھر میں جا کر بھی رہو، تو پھر تمہاری جب یہ حالت ہو جائے تو فرشتے تم سے مسافر کریں، فرشتے تمہیں بے نظر آنے لگے، تمہاری تو حالت ہی اور ہو جائے گی۔ تو ہم انسان ہیں، جب ماحول بدلتا ہے تو کیفیت بھی بدلتا ہے۔ اس لیے انسان کو کیا چاہیے کہ اپنا ایمان اور اعمال پر رہے، نماز پڑھنے کو دل کرے یا نہ کرے نماز پڑھتا ہے، اپنا نماز پڑھتا ہے، ذکر کرنے کو دل کرے یا نہ کرے اپنا ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ اگر مزہ آ رہا ہے پھر ذکر کر رہے ہیں اور مزہ نہیں آ رہا پھر ذکر چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا، مزے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی یاد میں لگا ہوا، بلکہ اپنا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کی یاد میں لگا ہوا کہ میرا دل خوش ہو رہا ہے اس لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی دل خوش نہیں ہے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دو۔ تو اس میں وہ بات نہیں رہتی، اخلاص والی بات نہیں رہتی، اللہ کی رضا والی بات نہیں رہتی۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ انسان کو کیفیات جو ہوتی ہیں، حالات جو ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی مقصود نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مقصود اللہ کی رضا کو بنانا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا یہ میرا مقصد ہے۔ نماز پڑھنے کو دل کرے تو بھی نماز اس نیت سے پڑھے کہ میرا دل کو خوش کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، پھر ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ نیت ایک دفعہ اپنی تازہ کر لیں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اپنا دل خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو اس طرح اپنی نیتوں کو جب ہم بدلتے رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیفیتوں میں ہمارے اعمال جڑے نہیں رہیں گے، بلکہ کیفیت ہو یا نہ ہو ہم اپنے اعمال میں لگے رہیں گے۔ جب مقصود ہے کہ اللہ کی ذات ہوگی تو اللہ جب تک ہے تو اعمال بھی چلتے رہیں گے، اور اللہ نے تو ہمیشہ رہنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اعمال بھی ہمیشہ چلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی واقع کی ہے۔ اس سے پہلے دو قسمیں کھائی ہیں، رات کی اور دن کی، کہ رات اور دن کے حالات ذرا غور کریں کہ حالات بدلتے ہیں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، لیکن اس سے اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی خوشی اس بات کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ ناراض ہے تو دن آ گیا ہے، اللہ خوش ہے تو رات آ گئی ہے۔ اللہ کی خوشی یا ناراضگی کا اندازہ حالات کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے
اب آپ کے پاس اوپر وہی نہیں آئی کئی عرصے تک، اس کا مطلب آپ یہ اندازہ نہ لگائیں یا لوگ یہ اندازہ نہ لگائیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ وہی کا رکنا یہ بھی کسی حکمت کی وجہ سے ماں آپ کو رخصت نہیں کیا ہے آپ کے رب نے، اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے، یعنی آپ کا رب نہ تو اس نے آپ کو چھوڑا ہے رخصت کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہے، وہی نہ آنے کی وجہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہی نہ آنے کی وجہ کوئی حکمت ہے جو اللہ نے کرا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آگے آنے والی زندگی وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی پچھلی زندگی سے، آگے آنے والی زندگی زیادہ بہتر ہوگی پچھلی زندگی سے۔ یہ آخرت کا معنی، آخرت کے دو معنی کیے ہیں، ایک معنی تو یہ کیا ہے کہ آخرت کے دو معنی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی، تو اس معنی میں اگر کریں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ آخر آپ کی جو آخرت ہے تو دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا سے زیادہ، دنیا میں کیا اللہ کی ہمارے نبی پر بہت سی نعمتیں تھی، لیکن آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، ہمارے نبی کو تعالیٰ سے اونچا مرتبہ دیں گے، اور ساری انبیاء ساری اولاد آدم آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور سب آپ سے امید لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور سب آپ سب کی نظریں آپ پر ہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے تو حساب شروع ہوگا، اگر ان کے سوا کوئی سفارش کرے ہر نبی ہمارے نبی کی طرف بھی بھیجے گا، تو آخرت کی زندگی تو زیادہ شاندار ہوگی دنیا کی زندگی سے، ایک تو یہ معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی آخرت کا یہ کیا ہے کہ ہر آنے والا وقت وہ پچھلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا آپ کے، تو اس کا بھی مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا دیا کہ مکہ کے بعد مدینہ کی زندگی وہ مکہ والی زندگی سے زیادہ راحت والی تھی، کہ مکہ میں مخالفت زیادہ تھی، تکلیفیں زیادہ تھی، لیکن مدینہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرمائی ہمارے نبی کو، اور دین کی نصرت ہوئی، جانثار صحابہ میں اضافہ ہوا، پہلے مہاجرین مکہ میں صرف مکہ والے تھے قریشی لوگ، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو مہاجرین بھی تھے، ساتھ میں مدینہ والے انصار بھی تھے، اور خزرج قبیلے کے لوگ بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی آگے آنے والے وقت میں ترقی ملتی گئی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا۔ تو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی دنیا سے، یا دوسرا معنی یہ کریں کہ آگے آنے والی زندگی زیادہ بہتر ہوگی آپ کی پچھلی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کو آپ کا رب وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کر دے گا، وہ چیز عطا کرے گا، وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی کہ میرا رب مجھے راضی کرے گا، وہ دے گا چیز، وہ کچھ دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں، اور میں اپنے رب سے قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہو، جب تک میری امت کے سارے دوزخی جنت میں ہی چلے جائیں گے میں راضی ہوں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں۔ جب میرے ہر امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا پھر میں راضی ہوں۔ یہ بہت بڑی امید کی آیت ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرے گا، اور نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک
تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی امید والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی ہوں۔ ایسے نبی کا قربان چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، کہ جو نبی ہمیں دوزخ میں رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو ہمارا نبی ہمیں دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے، وہ ہمیں نکلوا کے رہیں گے۔ ہر امتی جو دوزخ میں جائے گا نبی سے سفارش کروا کے ان کو نکلوائے۔ تو ہمارے نبی کا ہم پر بڑا احسان ہے، دنیا میں تو ہے کہ ان کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، آخرت میں بھی بہت بڑا احسان ہوگا کہ ان کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے، ان کی برکت سے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ اگر ان کی شفاعت نہ ملی تو ہمارے لیے جنت مشکل ہے، اور اب نبی کی سفارش ہر اس شخص کو ملے گی جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ تو ہر مسلمان کو امید اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر احسانات کا ذکر فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو آپ کے رب نے ٹھکانہ دے دیا، یعنی آپ کو یتیم تھے جب پیدا ہوئے تھے، یتیم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے والد کا سایہ سر ہو گیا، نہ والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا کیونکہ وہ تو 2 مہینے بعد پیدا ہوا ہے، اور نہ بیٹا اپنے والد کو دیکھ سکا۔ تو یتیمی تو ایسی تھی حضور کہ پیدائش سے پہلے ہی ہمارے نبی کے والد فوت ہو گئے۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے 6 سال کی عمر تھی، ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم کو دادا کی پرورش میں دے دی۔ ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کون کی پرورش کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے۔ پھر لیکن 2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، 8 سال کا بچہ ہے، اور چچا کے ہاتھ میں دے دی، ابو طالب کے ہاتھ۔ ابو طالب اس کی پرورش والے سے ہیں۔ ابو طالب اور ہمارے نبی کے والد عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، ان کا باپ بھی ایک ہے، ان کی ماں بھی ایک ہے، اسی لیے عبد المطلب کے تو اور بھی بیٹے تھے، اور بھی بیٹے تھے، کسی اور کو پرورش نہیں دی۔ ابو طالب کو اس لیے دی کہ ابو طالب ہمارے نبی کے والد کا سگا بھائی تھا، ماں کے حساب سے بھی اور باپ کے حساب سے، ماں بھی دونوں کی ایک تھی، باپ بھی دونوں کا ایک۔ تو ایسا جو بچہ ہوگا اس کے دل میں شفقت زیادہ ہوگی ان کے نتیجے میں۔ ابو طالب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی پرورش میں کچھ عرصہ رہے، اور مدینہ آنے سے 1 سال پہلے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جو ان کی بیوی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پالا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میرے بچوں کو کون پالے گا، تو ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کو کس نے پالا۔
نہ ماں بچی نہ باپ۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی چلا گیا، تو پھر ہمارے نبی کو کس نے پالا؟ دادا نے پالا، چچا نے پالا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے۔ یتیم کو تعلیم اور یتیم کی پرورش اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتظام فرمایا کہ ہمارے نبی کا کردار بھی اچھا، ہمارے نبی کی اخلاق بھی اچھے، ہمارے نبی کی پرورش بھی اچھی ہوئی، تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے اچھی تربیت کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر چلے گئے تو ہمارے اولاد کا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے اور وہی اپنی مخلوق کی بہترین پرورش کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کی بہترین پرورش اللہ نے کی ہے، تو ہر یتیم کی بہترین پرورش اللہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر اس نے آپ کو ٹھکانا دیا، ووجدک ضالا فہدی، اور اس نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو اس نے فہدی، شریعت کی راہوں کو آپ کو کھول دیا، رہنمائی فرما دی۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت میں اور اللہ ہی کے ذکر میں اور اللہ ہی کی فکر میں رہتے تھے۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے جھکے نہیں، بت پرستی سے نفرت کی، اور اسی طرح لہو و لعب جو کھیل تماشے ہوتے ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں تو تھے، لیکن شریعت کی پوری تعلیم نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نماز کا کیا طریقہ ہے، نماز کے کیا مسائل ہیں، نماز کی کیا رہنمائی ہے، وہ پورے طور پر ہمارے نبی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح روزے کا کتنا وقت ہے، روزہ کیسا ہونا چاہیے، روزہ کی کیا مقدار ہے، اس کی کوئی تعلیم حاصل نہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احکامات کی پہلے کوئی تعلیم حاصل نہیں تھی۔ پھر اللہ نے جب قرآن نازل کیا ہے، شریعت نازل کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے تمام مسائل کا علم بھی حاصل ہوا، روزوں کے مسائل کا علم بھی حاصل ہوا، حج کے مسائل کا علم بھی حاصل ہوا۔ ہر دن جو بھی دین اور شریعت تھی اس کی راہوں کو اللہ نے پھر کھول دی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ووجدک ضالا فہدی، کہ آپ کو بے خبر پایا تو پھر اس نے رہنمائی کی آپ کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اس نے آپ کو نادار پایا، محتاج پایا تو پھر اس نے مالدار کر دیا، یعنی اللہ نے مالدار کر دیا۔ جب ابو طالب کی پرورش میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غربت کا ڈیرا تھا گھر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چچا کے ساتھ محنت کیا کرتے تھے کیونکہ چچا بھی غریب تھے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں بھی چرائی اجرت لے کر، پیسے دیتے تھے، اجرت لیتے تھے اور بکریاں چراتے تھے ہمارے نبی۔ کن کی؟ کافروں کی غربت کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار عورت تھی، انہوں نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے اپنا سارا مال حاضر کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی مالدار کر دیا اور باطنی طور پر بھی دل کے غنی ہے، عائلا فقیرا۔ دل کا غنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حاصل تھا کہ ایسے ایسے واقعات حدیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص دیہاتی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے کہ میں غریب ہوں، مجھے ایک بکری عطا فرما دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں ہماری، وہ سب لے کر چلے جائیں، وہ سب لے کر چلے جائیں، وہ سب تمہاری ہیں۔ تو جو کافر جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ ایک کافر کے اوپر اتنی مہربانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبھی کچھ عطا کر دیا۔ وہ کافر جو اپنی قوم کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور ان کے دین پر ایمان لے آؤ،
وہ تو ایسے غنی ہیں کہ سب کچھ دے کر بھی فقر سے نہیں ڈرتے، تنگدستی سے نہیں ڈرتے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ وہ تو بہت سخی آدمی ہے، بہت غنی آدمی ہے، اس پر ایمان ہے، اپنی قوم کو جا کر اس میں دعوت دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو زمانہ بھی یاد کرے کہ جب آپ نادار تھے، غریب تھے، بقا بنا پھر اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو 3 انعامات کا ذکر فرمایا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا اللہ نے، پرورش کیا۔ آپ شریعت سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو پوری شریعت سکھا دی۔ آپ غریب تھے، نادار تھے، آپ کو اللہ نے مالدار کر دیا۔ اب یتیم فلا تقہر، اپنی یتیمی کا دکھ آپ نے سہا ہے، تو اب کوئی یتیم اگر آپ دیکھیں تو یتیم کے اوپر سختی نہ کریں، یتیم کے اوپر سختی نہ کریں، یتیم کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کے بارے میں ہمیں بہت تعلیم دی ہے کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھی پرورش اس کی ہوتی ہو، اچھی خبرگیری ہوتی ہو، وہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے۔ اور جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، وہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے قریب قریب رہے گا جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اب بتائیں 2 کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ ہمارے نبی کی جنت اور اس کی جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی جو یتیم کی پرورش کرتے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری جنت نبی کی جنت کے ساتھ وہ نہیں، اللہ کے نبی نے اس کا حل بتا دیا کہ یتیموں کے اوپر شفقت کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، محبت کے ساتھ، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ بہرحال یتیم جو ہے آپ اس پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ، اور بہرحال کوئی سوال کرنے والا سائل ہو، غریب ہو، نادار ہو، محتاج ہو، مسکین سوال کر رہا ہے، آپ اس کو چھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، دینا ہے دے دیں، اور اگر نہیں دینا ہے تو ڈانٹے نہیں، پیار سے محبت سے اس کو ہو سکتا ہے۔ آج کل کے جو فقیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سارے کے سارے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے ہمارے کہ سائل اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو گالی نہ دیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ میں اگر کچھ ہے روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ تو دے دیں، وہ جیسا بھی ہو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے دے، وہ چاہے پیشہ ور ہو یا واقعی فقیر ہو، جیسا بھی ہو اللہ آپ کو دینے پر صدقے کا ثواب دے دے، آپ کی نیت پر آپ کو اجر ملے گا۔ اگلے کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا وہ اس کی حالت پر ہے۔ اگر وہ پیشہ ور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا کہ اس نے تو بندہ بنا رکھا ہے، حالانکہ مال بھی ہے اس کے پاس، مالدار بھی ہے، ایسا غریب بھی نہیں ہے کہ سوال کی ضرورت ہو، لیکن پھر بھی عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب ہوگا کہ ان کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی صرف۔ جیسے کانچے کو دیکھنے آپ کھوپڑی آپ کو نظر آ جائے، اتنا اس کو دیکھ کے انسان کو عجیب سی گھن سی محسوس ہوتی ہے، عجیب سا ڈر سا محسوس ہوتا ہے، خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسی ڈھانچہ ہے۔ تو ایسے ہی وہ آدمی کہ جو بغیر کسی حاجت کے، بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے لوگوں سے، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہی ہڈی ہوگی۔ تو سائل کو یا تو دے دینا چاہیے یا اس کو اس سے معذرت کر لینی چاہیے کہ میں معاف کروں، تو کی طرح دے دیا معاف کر لو، چلا جائے تو اچھا، نہیں جاتا پھر آپ اس طرف دوسری طرف اپنی توجہ کر لیں، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ پھر بھی اگر وہ چمٹ ہی جائے، ہاتھ لگا کے کھینچ رہا تو پھر اس کو چاہیے کیا ہوگا، آپ سے وہ دفعہ تو کہہ دیا پیار محبت سے، اب بھی سمجھ نہیں آتا تو تیسری مرتبہ اس کو ڈانٹنے کی گنجائش۔ وَأَمَّا
نعمت ربک فحدث، بہرحال آپ کے رب کی جو نعمت آپ کے اوپر ہو تو آپ اس کو بیان کیا کریں۔ آپ کے رب کی نعمت کیا ہے؟ دیکھیں پہلے یتیم کا ذکر تھا، اور آگے مالداری اور ناداری کا ذکر تھا، اور بیچ میں ایک بات تھی کہ آپ شریعت سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کا راہ کھول دی۔ تو شریعت جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے یا اللہ کی نعمت ہے، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کریں۔ آپ کو جو شریعت معلوم ہے، شریعت کے احکام معلوم ہے، آپ اس کو بیان کیا کریں تاکہ لوگ بھی بے خبر نہ رہیں اور ان کو بھی شریعت کی خبر حاصل ہو اور دین کی معلومات حاصل ہو، دین کے احکامات حاصل ہو۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، فحدث کا معنی ہے کہ آپ شریعت کی باتیں بیان کیا کریں۔ اسی سے لفظ حدیث کو لیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ فحدث اس لفظ سے حدیث کا لفظ لیا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، واما بنعمت ربک فحدث، کہ آپ کے اوپر آپ کی رب کی جو بھی نعمت ہو آپ اس کو بیان کریں۔ بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا اظہار کریں، نعمت کا اظہار کریں۔ نعمت کا اظہار ایک تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مالداری دی ہے، آپ غریب نہیں ہو، تو آپ اس مالداری کو اپنے اوپر ظاہر کریں، اپنے اوپر ظاہر کریں۔ ایک مالدار آدمی ہے جس پر اللہ نے بنا دیا ہوا ہے، مالداری دی ہوئی، اور وہ کٹے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں سے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو اپنے رب کی نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا اپنے جسم کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کو ظاہر کرے، اس کو بیان کرے، اس کا اظہار کرے۔ تو رب کی نعمت کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا اظہار، اس نعمت کا اظہار یہ ہے کہ ہم اس جسم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ مال دیا ہے، اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اپنے اوپر بھی استعمال کریں، اپنے جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ یہ رب کی نعمت کا اظہار ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر احسان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تم بھی بدلے میں اس پر احسان کرو، تمہیں کوئی حقیقت ہے تو تم بھی اس کو حقیقت دیا کرو۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا اور آپ کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ آپ اس کو بدلہ دے سکیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بڑے مجینے میں اس کے احسان کا ذکر کرنا، اس کے میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اس کے احسان کا ذکر کر دیا اور اس نے سن لیا تو آپ نے اس کی شکر گزاری کر دی کہ اس لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے اس کے اوپر یہ نعمت کی تھی، اس کا یہ احسان کہ بھائی اس کے میرے اوپر احسانات انہوں نے میری مدد کی، مشکل حالات میں انہوں نے میری مدد کی، بھائی انہوں نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کو نیکی دے، انہوں نے تو مجھے عمرے کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر، انہوں نے تو بھائی مجھے اپنے خرچے کا حج کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر۔ جب آپ نے تذکرہ کر دیا لوگوں کے سامنے تو آپ نے اس کی نعمت کو ظاہر کر دیا، تو اب آپ نے نعمت کی ربی کا فحدث پر آپ نے عمل کر لیا کہ رب کی نعمت کو ظاہر کر دیا، اور کسی انسان نے آپ کے اوپر اگر احسان کیا ہے تو اس کے احسان کو ظاہر کر دیا۔ تو نام کچھ شہرت کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی کا احسان ماننے کی بات ہے، احسان ماننا چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان احسان فراموش کرتا ہے بلکہ احسان ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم تعالى سبحانك اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين 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 يا رب العالمين۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ